لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین لا سیما ابن امہ وصفیہ ونجیہ وباب مدینۃ علمہ وکتاب صحیفۃ فہمہ والکاشف عن کربہ وباعث والنعم فی بیتہ ولباس زینۃ المحراب والمسجد والمنبر ساقِ سلسبیل والتسنیم والکوثر فاتح بدریوں و حنینیوں و خیبر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی لم یعبدوا صنما طرفۃ عین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطۃ دائرۃ المطالب مطلوب کل طالب وغالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب. اللہم صلی اللہ صلاۃً کثیرۃً نامیۃً متوالیۃً ومتکثرۃ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومخالفہم ومعاندہم والشاکین فیہم اجمعین. اللہم لعن صنم قریش وجبتیہ وطاغوتیہ وفقیہ وابنتیہ الذین خالف امرک وانکر وحیک وجحد انعامک وعصی رسولک وقلب دینک وحرف کتابک. اما بعد فقد قال المہدی علیہ الصلاۃ والسلام فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ظہور امام کی تعجیل کے لیے جنت البقیع کی تعمیر، تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے، اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے ان سب کے دعاؤں کی قبولیت، جنت البقیع کی تعمیر، وقت کے امام کی خدمت کی توفیق، اور جس کے دل میں جو دعائیں جو حاجتیں ہیں بطفیل صدیقہ طاہرہ انسیہ حورہ سید عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی، خواہش حسین مصائب زہرا کے پرچم تلے ان مجالس میں جس حدیث امام زمان کی میں آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے وقت کے امام بقیت اللہ حجت اللہ یوسف زہرا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. اللہم صلی اللہ. ہم سب کو امام زندگی کے رموز سے آشنا کر رہے ہیں. ہمارے وقت کے امام ہمیں زندگی بتا رہے ہیں کہ زندگی کسے کہتے ہیں. امام بالکل نہیں چاہتے کہ میرا کوئی چاہنے والا کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے پریشان ہو، کسی بھی اعتبار سے مصیبت میں مبتلا ہو. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے وقت کے امام کی معرفت سے دور ہیں. لیکن وہ امام زمان ہو کر بھی کروڑوں شیعوں میں بھی ہر شیعہ پر امام کی نگاہ کرم ہے. چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، امام زمانہ کی نظر میں، امام زمانہ کی نگاہ کرم سے کوئی بھی شیعہ، کوئی بھی اہل بیت کا چاہنے والا باہر نہیں ہے. خاص طور سے جو لوگ ان کی جد ماجدہ، ان کی دادی سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ. جو ان کی نصرت کرتے ہیں، جو ان کی مجلسیں برپا کرتے ہیں، جو ان کی جد ماجدہ کی مظلومی کو بیان کرتے ہیں، امام زمانہ خاص طور سے ایسے لوگوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی دامت ذلہ العالی کا بیان ہے
کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر کی پہلی رات اس کے سرحانے امیر المومنین مولا علی آئیں، وہ بی بی فاطمہ کی مظلومی بیان کرنے میں کوتاہی نہ کرے، وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو مصیبتیں ان پر وارد ہوئیں، جو ستم ان پہ ڈھائے گئے، اس کو بیان کرنے میں اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں مجلس میں جاتا، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں اپنے گھر میں ایک مجلس فاطمہ کرتا۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جس انداز میں بھی زندگی گزار رہے ہیں، کوشش کریں کہ اپنی زندگی سے بہترین وقت اگر گزارنا چاہتے ہیں تو محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کر کے اپنی زندگی کے گناہوں کو اپنے اعتبار سے، اپنی حالت میں، اپنی حیثیت کے مطابق خدا کی بارگاہ سے قبول اور بخشوا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے بھی بہتر انداز میں عزائے فاطمہ کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں کوشش کریں، اور یہ ہم سب مل جل کے عزائے فاطمیہ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں مجلس فاطمی کا انعقاد ہو رہا ہے، یہاں بھی مسلسل ماشاءاللہ سے مجلسیں ہو رہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ابتدا میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آپ جو بھی کام کر رہے ہوں، توجہ فرمائیے گا، میں بڑی جلدی کون سی بات کہہ دیتا ہوں وہ پتہ نہیں چلتا، لہٰذا بہت غور سے سنیے۔ بہت مختصر پڑھنے کا عادی ہوں، اتنی دیر پڑھنے کا عادی ہوں جتنی دیر آپ سننے کے عادی ہیں، زبردستی سنانا مقصود نہیں ہے۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جہاں بھی ہم وقت گزارتے ہیں، اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ وقت جو آپ گزار رہے ہیں وہ خدا کے لیے ہے کہ نہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہے کہ نہیں۔ لیکن جتنی دیر بھی ہماری زندگی کا ذکر محمد و آل محمد میں گزرتا ہے، اتنا یاد رکھیں کہ یہ وہ خوبصورت وقت ہے کہ جو قبر کے اندھیرے میں روشنی بن کر ہمارے لیے چمکے گا۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے عظمت فاطمہ عزیزان گرامی، جس شہزادی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس شہزادی کے نام کا مقام، نام کی عظمت یہ ہے کہ امام زمانہ نے اپنی جد ماجدہ کو، اپنی دادی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل بنایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اپنے لیے امام زمانہ مولا علی ہیں، امام حسن ہیں، رسول اسلام ہیں، چوتھے امام، جتنے امام ہیں کسی کے لیے امام نے نہیں کہا، لیکن جب ملکہ عصمت و طہارت بی بی کو امام زمان نے دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کی 18 سال کی زندگی کو دیکھا، تو امام زمان ہو کر کہتے ہیں فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے نمونہ عمل آئیڈیل میری دادی فاطمہ ہیں۔ توجہ فرمائے، امام زمانہ اپنی دادی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا رہے ہیں۔ فاطمہ وہ بی بی ہے، شہزادی کونین کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، توجہ فرمائیے گا حضرات، ابتدا میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو نام گوگل سے رکھا جاتا ہے۔ مولانا صاحب کوئی ایسا نام بتائیں، یونیک نام بتائیں کہ جو نام کہیں نہیں ہو۔ بھائی یہ نام نہیں، یہ نام تو ہے، کوئی نیا نام۔ میں اپنے ساتھ کا ہی قصہ واقعہ بیان کروں، میں نے کئی نام دیے جو ہماری شریعت نے بتائے تھے، نہیں یہ تو رکھا ہوا نام ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے نام رکھا جس کا مطلب مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ میں نے پوچھا یہ نام کہاں سے آپ نے تلاش کیا؟ کہا کہ گوگل سے تلاش کیا ہے۔ تو جب ہم گوگل سے تلاش کر کے اپنی زندگی کو پیدا کریں گے، توجہ فرمائیے گا، تو پھر عزیزان گرامی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں 14 معصومین عطا کیے۔ اب امام سے پوچھا گیا کہ امام نام کیسا رکھا جائے۔ کل میں نے کہا تھا کہ شہزادی کے نام پر ذرا سا میں گفتگو کروں گا تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت عطا کی ہے۔ امام معصوم ہو کر بیان کرتے ہیں کہ لا يدخل الفقر بیتن فیہ، امام ہو کر بیان کرتے ہیں کہ جس گھر میں بھی میری دادی فاطمہ کے نام پر نام رکھا جائے، جس گھر میں بھی میری دادی فاطمہ کے نام پر اگر بچیوں کے نام فاطمہ رکھے جائیں تو اس گھر میں کچھ بھی آ جائے، فقر اور غریبی نہیں آ سکتی ہے۔
ایک سلوات پڑھے مل جل کے عظمت سیدہ سلام اللہم صلی علی محمد. ذرا سا مومنین کی غربت کی دوری کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، امام کہتے ہیں کہ جس گھر میں فاطمہ نام کی بچی ہو وہاں غربت نہیں آ سکتی، وہاں فقیری نہیں آ سکتی. احترام فاطمہ یہ ہے. امام صادق بیان کرتے ہیں کہ لتسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل. امام ہو کر بیان کرتے ہیں کہ لفاطمہ تسعۃ عند اللہ عز وجل. امام ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک فاطمہ کون ہے. مجلس میں بیٹھے ہو، دل کی گہرائی سے عقیدے کی بھرپور توانائی کے ساتھ اپنے وقت کے امام سے بھیک مانگو بی بی کے نام پر، نہ ملے تو پھر آپ کہیے گا. امام ہو کر کہتے میری دادی فاطمہ کا نام آسمان پر اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں. فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، مبارکتن. شہزادی کونین کے 9 نام آسمان پہ ہیں. ہم ایک نام فاطمہ لیتے ہیں. توجہ فرما عزیزان گرامی. کربلا میں حوضہ ہے، بہت سے مدرسے ہیں. ایک زمانے کا واقعہ ہے کہ کسی مدرسے کی چابی کھو گئی تھی اور اندر جانا تھا، دروازہ بند تھا، تالا نہیں کھل رہا تھا. تو 2-3 شخصیتیں تھی، شیخ تھے، آیت اللہ تھے. تو وہ لوگ چابی ڈھونڈ رہے تھے، مل نہیں رہی تھی. تو ایک آیت اللہ، ایک شیخ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہٹو، میں اس تالے کو ابھی کھولتا ہوں. تو دوسرے نے پوچھا کیا آپ کو مادر موسیٰ کا نام معلوم ہے؟ توجہ فرمائیے گا. روایتوں میں ہے کہ ام موسیٰ کا نام لینے سے بند چیزیں کھل جاتی ہیں، بند تالے کھل جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا مادر موسیٰ کا نہیں بلکہ فخر موسیٰ کی ماں کا نام یاد ہے. ایک سلوات پڑھے مل جل کی عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما عزیزان گرامی، کیا امام نے بیان کیا کہ فخر موسیٰ کی ماں کا نام مجھے یاد ہے. آیت اللہ سید قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر اس وقت وادی السلام میں ہے. بہت سے لوگ زیارت پہ جاتے ہیں تو خاص طور سے ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. بہت بڑے عارف گزرے ہیں، بہت عرفانی شخصیت. ان کے جیسا شارع اسلام سے لے کر آج تک ان کے جیسا عارف کوئی نہیں گزرا. آیت اللہ خوئی ان کے شاگردوں میں، آیت اللہ بہجت ان کے شاگردوں میں. آپ ان کی زندگی کا ایک کرشمہ سنیں. وہ بیان کرتے آیت اللہ خوئی 19-20 سال کے تھے اس وقت. آیت اللہ خوئی نہیں بنے تھے، جوان تھے، نوجوان تھے، ایک عام سے طالب علم تھے. لیکن جب وہ کسب تعلیم کے لیے اپنے استاد کی بارگاہ میں جاتے تھے، سید قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں، تو ان سے ایک مرتبہ کہا کہ آغا مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے، کوئی ایک ایسے اذکار بتائیے، ایسا ورد بتائیے کہ جس کے ذریعے میرے سامنے جو حجابات ہیں، جو پردے ہیں، وہ کھل جائیں، وہ ہٹ جائیں. تو آغا نے ایک ورد بتایا. اتنی عرفانی شخصیت کہ آیت اللہ بہجت کے بھی استاد ہیں. ان کی قبر آج بھی وادی السلام میں، جہاں پہ جناب ہود اور جناب صالح علیہ السلام کی قبر ہے، اس سے 10 قدم آگے لیفٹ سائیڈ میں ان کی قبر ہے، جہاں پہ مومنین جا کے ان کی خدمت میں سورہ فاتحہ ایصال کرتے ہیں. انہوں نے آغا خوئی کو ایک ورد، ایک وصیفہ دیا. وہ ورد کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ سید ابو القاسم، یہ جو ذکر میں تمہیں دے رہا ہوں، آپ ان کی حیات طیبہ میں پڑھیے گا، آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. یہ جو میں ابھی امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام کے غلاموں کی طاقت بتا رہا ہوں. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی. ابھی امام کے اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس عقل کی بالغی چاہیے. علی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ معیار ایمان چاہیے. 10 درجے کے ایمان پر فائز حضرت سلمان تو سمجھ نہ سکے. 40 جگہ ایک وقت علی کو دیکھ کے اس وقت ایسے کہنے لگے، ایک وقت میں علی کیسے 40 جگہ موجود ہو سکتے ہیں؟ تو اتنے ایمان پہ فائز سلمان نہ سمجھ سکے. تو آپ غلام کو دیکھیں. انہوں نے کہا کہ سید ابو القاسم، ایک ورد میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تم حالت سجدہ میں، سجدے کی حالت میں جانا اور اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، تمہیں تمہارا مستقبل نظر آئے گا، تمہیں تمہارا فیوچر نظر آئے گا. سید قاضی طباطبائی کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، ہو سکتا ہے گوگل پہ آپ سرچ کریں، یہ واقعہ آ جائے آپ کی خدمت میں.
سید قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. میں ایک واقعے تک لے کر آنا چاہ رہا ہوں آپ کو، جس کے لیے ان کے عظمت کے حوالے سے یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں. سید قاضی طباطبائی بتاتے ہیں سید ابو القاسم خوئی نے حالت سجدہ میں وہ ورد کیا تو انہیں 19-20 سال میں اپنا مستقبل نظر آیا. سید قاضی نے کہا کہ دیکھیں آپ جو دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہیے گا، جہاں آپ نے ٹوکا روکا وہیں پہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی. عالم مکاشفہ میں آپ حالت مکاشفہ میں آپ دیکھیں گے. حالت سجدہ میں آیت اللہ خوئی، جو اس وقت آیت اللہ نہیں بنے تھے، ایک عام سے طالب علم تھے، لیکن معیار تقویٰ یہ تھا کہ سید قاضی طباطبائی نے ان کی جبین پہ ولایت کا سورج دیکھ لیا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ یہ علی کی غلامی کا حق ادا کرنے والے ہیں. جملے کی قدر کریں عزیزان گرامی. انہوں نے بتایا حالت سجدہ میں آیت اللہ ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی قبر مولا علی کے روضے میں حرم میں موجود ہے. حالت سجدہ میں وہ گئے، وہ ورد وہ وظیفہ پڑھتے رہے، ان کے سامنے ان کا مستقبل نظر آتا گیا. انہوں نے دیکھا کہ میں ابھی سید ابو القاسم ہوں، اب ذرا سا میں آگے بڑھ رہا ہوں، اساتذہ میں میرا شمار ہونے لگا، مدرسے میں میرے طلاب میں اضافہ ہوتا گیا، میں کتابوں پہ کتابیں لکھنے لگا، میرے طالب علموں میں شاگردوں میں لاکھوں کروڑوں، اب میں مرجع بن گیا، اب میں آیت اللہ بن گیا. پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں میرے مقلدین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں وہ حیرت سے. اس کے بعد جب انہوں نے اپنی نماز جنازہ دیکھی، کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں ان کے مقلدین، اب جو انہوں نے اپنی نماز جنازہ کی حالت دیکھی تو صرف اور صرف 7 یا 8 لوگ. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں کروڑوں میرے مقلدین، میں اتنا بڑا مرجع اور میری نماز جنازہ میں فقط اتنے کم لوگ، تو انہیں حیرت ہوئی. حیرت جب ہوئی تو انہوں نے اپنی زبان سے بالکل آہستہ سے کہا یہ کیا ہو گیا. جو انہوں نے ایسے کہا ان کی آنکھ کھل گئی. قاضی طباطبائی اپنے استاد کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آقا میں نے ایسا دیکھا. کہا کہ اے ابو القاسم خوئی، اگر تم اس وقت کچھ نہ بولتے تو محشر تک تم اپنا مقام دیکھ لیتے. توجہ فرما دی دانے کے لائے. ایک اونچی آواز میں صلوات پڑھ عظمت فاطمہ اللہم صلی اللہ. فوراً آغائے قاضی طباطبائی نے کہا اب میں آپ کی خدمت میں آغائے قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ کا اسم فاطمہ کی برکت کے حوالے سے وہ ان کی زندگی کی نصیحت پیش کر رہا ہوں کہ جس کے متعلق وہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب تمہیں توسل کرنا مقصود ہو، جب تمہیں اپنے کسی امام کو بھی پکارنا مقصود ہو، اگر تم کسی امام سے بھی توسل کرنا چاہتے ہو، چاہے کلہ میں بیٹھ کے کرو، چاہے نجف اشرف میں بیٹھ کے کرو، یہ تمہاری کمزوری ہے کہ تم ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن تمہارے مولا میں کمزوری نہیں ہے. شاید جملہ نہیں پہنچا. یہاں سے وہاں تک میں آپ سب کی آواز سننا چاہتا ہوں. ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم ناتوائیں، ہم ضعف محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارے مولا کے اقتدار میں، ہمارے مولا کی حکومت میں بیٹھا ہے مشکلات میں ہمت کو ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات میں ہمت کو ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. ایک صلوات پڑھے مل جل کے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد. یا عزیزان گرامی، آغائے قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ عزائے فاطمی کی مجلس سے معرفت فاطمہ پیدا کریں، شہزادی کے عرفان کو ان مجلسوں سے لے کر اٹھے، اور جب یہ خزانے لے کر اٹھیں گے ایک مرتبہ عظمت فاطمہ پہ صلوات اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ میرے اول سے آخر تمام گناہوں کو بخش دے. تو روایت کے جملے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. روایت کے جملے ہیں کہ شہزادی پر فقط سلام کرنے کا کیا ثواب ہے، انشاءاللہ میں بیان کروں گا. آغائے قاضی طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کسی امام کو پکارو، لیکن چونکہ وہ نجف میں رہتے تھے، مولا علی کی زری کے قریب رہتے تھے، تو ان سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ جب مولا علی کی زری پہ ہم مولا سے کچھ مانگنے جائیں تو ہم کیسے اپنے علی سے توسل کریں کہ مشکل کشا کی نگاہ مجھ پر بہت جلدی ہو جائے. تو آغائے سید قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، اور یہ اس علی سے لے کر آخری علی سب کے لیے ہے. آغائے قاضی طباطبائی نے بیان کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مولا علی سے توسل کرو اور مولا علی بہت جلد تمہارے طرف نگاہ کرم فرمائے، تو 110 مرتبہ مولا علی کے اسم کا عدد، لفظ علی کا عدد کتنا ہے؟ 110. تو
تو 110 مرتبہ نعت علی کا ورد کرو۔ جب نعت علی تمام ہو جائے تو مولا کی زری کو پکڑ کے، آپ ہندوستان میں ہیں، آپ جس مقام پہ بھی اپنے مولا سے توسل کریں گے، دل کی گہرائی سے مولا کائنات کی طرف متوجہ رہیں۔ 110 مرتبہ نعت علی تمام ہو جائے، آخری مرتبہ کا یا علی آپ کو آپ کی فاطمہ کے حق کا واسطہ ہے، مولا آپ کو آپ کی شہزادی کے حق کا واسطہ ہے، مجھے اس پریشانی سے، اس مشکل سے نجات عطا فرمائیں۔ یہ اس میں فاطمہ کی برکت ہے۔ آغا قاضی طباطبائی سے کہا آنے والے نے، اگر کسی کو نعت علی نہیں یاد ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے بیان کیا کہ اگر نعت علی تمہیں یاد نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر شیعہ کو یاد ہو، ہر آل محمد کے چاہنے والے کو نعت علی یاد ہو۔ اگر نہیں یاد ہو خدا نہ خواستہ تو لفظ یا علی 110 مرتبہ کہہ کے آخری جب 110 بار کہو تو آخر میں کہو، مولا علی آپ کو آپ کی فاطمہ کے حق کا واسطہ مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بارہا مجرب کیا ہوا یہ طریقہ دعا ہے کہ جب بھی مشکل کشائے دو جہان کو ان کی فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مولا علی کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے عظمت محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ۔ یہ اس میں فاطمہ کی برکت ہے، یہ شہزادی کے نام کی عظمت ہے۔ ہم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ آنے کے بعد عزیزان گرامی ہمیں نجاست سے نفرت ہونی چاہیے، ہمیں کثافت سے دور ہونے کے ان تمام چیزوں کو ہموار کرنے چاہیے کہ جس سے شہزادی کو ناگواری ہوتی ہے، شہزادی ناراض ہوتی ہے۔ اس لیے کہ شہزادی نے اس علی کی خدمت کی ہے کہ جس علی سے جب شہزادی کے متعلق پوچھا گیا، رسول اسلام نے کہا، یا علی کیف وجدتک اہلک۔ خواتین بھی مجلس سن رہی ہوں گی، لائیو مجلس بھی جاتی ہے۔ علی بن ابی طالب سے فاطمہ کے متعلق مختار کائنات نے سوال کیا، یا علی کیف وجدت اہلک، آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، ایک بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ فاطمہ نے بیان کیا ہے، توجہ فرمائیے گا، کیف وجدت، یا علی آپ نے کیسا فاطمہ کو پایا؟ پوچھنے والا رسول، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ علی، جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ فاطمہ۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، یہ تینوں طریقے دیکھیں کہ کہاں عظمتیں لے جا رہی ہیں۔ جیسے ہی مولا کائنات سے سوال ہوا، امیر المومنین نے کیا کہا؟ نعم العون، ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا۔ ساری دنیا کی جو مدد کرے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی مشکل کشا ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ صلی علی محمد عزیزان کے نعم العون علی طاعت اللہ، فاطمہ کو سمجھے، علی سے پوچھا گیا، کیا کہا؟ بہترین مددگار پایا اللہ کی اطاعت میں، بہترین محسن پایا اس راستے کی طرف جو راستہ صراط مستقیم کا ہے۔ علی نے فاطمہ کی تعریف کی ہے، بہترین زوجہ، بہترین وائف، بہترین بیوی وہی ہے جو اپنے شوہر کو اللہ کی طرف لے کر جائے، جو اپنے شوہر کو خدا کے اس نمائندے کی طرف لے کر جائے جو وقت کا امام ہے۔ اگر فاطمہ کی کنیزی سیدہ کا حق ادا کرنا چاہتی ہیں تو فاطمی مجلس سے کردار فاطمہ کا صدقہ لے کر اٹھیں۔ فاطمہ ایسے خوش نہیں ہوں گی کہ ان کے نام پہ بہت پیسہ خرچ کر کے تبرک عطا کر دیا جائے۔ فاطمہ تو اس عظیم المرتبت شہزادی کا نام ہے کہ جن کی چوکھٹ پہ اگر کوئی جھاڑو لگانے لگے تو اسے فضہ بنا دیا جاتا ہے۔ نائشہ جملہ نہیں پہنچا، فضہ کہتے عربی میں چاندی کو، ابو ذر کہتے ہیں جو پیسوں کا زر کا بھی باپ ہو، تو آل محمد کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، ان کی چوکھٹ پہ تو جو غلامی کرے وہ ابو ذر ہو جاتے ہیں۔ جو 40 دن آپ دیکھیں زندگی جناب فضہ کی، جب شہزادی کی بارگاہ میں آئی لوگ تانے دینے لگے، تم تو حبش کی ملکہ تھی، تم تو حبش کی شہزادی تھی، اقتدار تمہارے قدموں میں، تم جب کھڑی ہوتی تھی تو لوگ بیٹھتے نہیں تھے، تم کہاں چلی آئی، تم در فاطمہ پہ آ کے جھاڑو لگا رہی ہو۔
تم در سیدہ پہ آ کر اپنے آپ کو دن رات چکیاں چلانے میں خرچ کر رہی ہو، تم تو حبش کی شہزادی ہو۔ فضہ کا جملہ سنیں عزیزان گرامی، عجیب جملہ ہے، ہدایت کا جملہ ہے۔ فضہ حبش کی تھی لیکن در فاطمہ کی معرفت حاصل ہو گئی۔ اس نے کہا کہ سارے مسلمان ساری دنیا جنت کی لالچ میں کام کرتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ دن رات اللہ کی مشقتیں، زحمتیں، عبادتیں، ریاضتیں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں تاکہ وہاں پہنچے جہاں کوئی پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ میں تو اس مقام پہ دن رات رہتی ہوں۔ یہ معرفت ہے عزیزان گرامی، یہ فضہ کی معرفت ہے کہ جو فضائل فضہ بن کے آج ہمارے سامنے ہے۔ فضہ سے پوچھا گیا تمہاری تعریف کیا ہے، تم ہو کون؟ آج ہم سے پوچھا جائے آپ کون ہیں تو میں کہوں گا میں رومان رضوی ہوں، نجف اشرف میں پڑھ رہا ہوں اور میں اتنے سال سے ہوں، میرے اتنے مدرسے ہیں، میں نے اتنی کتابیں لکھی، اتنی مجلسیں پڑھی۔ یہ اپنا اپنا عرفان ہے، اپنی اپنی معرفت ہے۔ فضہ نے عجب جملہ کہا، کسی پوچھنے والے نے پوچھا آپ ہیں کون؟ کہا کہ میں وہ ملکہ ہوں جسے حسنین ماں کہتے ہیں۔ مل گیا حضرات؟ آپ عرفان دیکھیں کیا جملہ عرض کیا ہے، میں وہ فضہ ہوں جسے حسنین ماں کہتے ہیں، میں وہ فضہ ہوں جسے فاطمہ بہن کہتی ہے۔ یہ عرفان ہے، یہ معرفت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو معرفت آل محمد کے سمندر میں ڈبانا چاہتے ہیں تو ایک اونچی آواز میں صلوات پڑھ دیں۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، فاطمہ کی مجلس سے برکتیں لے کر اٹھیں، فاطمہ کی مجلس سے اپنے وقت کے امام سے رشتہ مضبوط کر کے اٹھیں، فاطمہ کی مجلس سے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے اٹھیں، فاطمہ کی مجلس سے اپنے رزق کے دروازے کو کھول کے اٹھیں۔ فاطمہ کی محبت جہاں ہمیں جنت تک لے کر جائے گی، وہیں فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت ہمارے امام زمانہ کو اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے پر مجبور کر دے گی۔ شاید جملہ نہیں پہنچا، توجہ فرمائیے گا، شاید جملہ میں نے اس شایان شان نہیں بیان کیا، امام مجبور نہیں ہوتا، لیکن میں کل کی روایت آپ کو سناؤں گا، ایک ایسا عمل کہ قاتل فاطمہ سے جو جتنی نفرت کرے گا وہ اپنے وقت کے امام سے اتنا قریب ہوگا۔ لیکن چونکہ آج اس میں فاطمہ پر گفتگو کرنی ہے، معرفت شہزادی کون ہے؟ فضہ نے کہا میرا تم عرفان چاہتے ہو، میری تعریف، میرا انٹروڈکشن، میں وہ ہوں جسے حسنین ماں کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کو ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے کہ موت سے ڈر لگتا ہے، قبر سے ڈر لگتا ہے، محشر سے ہم خوف کھاتے ہیں، میزان سے ہمیں ڈر لگتا ہے، صراط کیسے پار کریں اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اس لیے کہ علماء نے اتنا بیان کیا ہے کہ بال سے زیادہ باریک، آنکھ سے زیادہ گرم، یہی تو ہے پل صراط کی تعریف۔ اس پہ چلے گا تو کون چلے گا؟ عزیزان گرامی، آپ آج کی مجلس کے بعد آپ شہزادے کونین کی ولایت کا شکریہ ادا کیجئے گا کہ اللہ نے وہ ولایت عطا کی ہے کہ جس کی محبت اتنی پاورفل ہے کہ وہ ان منازل کو، ان مرحلوں کو ہمارے لیے آسان کرتی ہے۔ رسول اسلام کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام نے بیان کیا، یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئت موتن ایسر تلک المواتن الموت والقبر والمحشر والمیزان والصراط والحساب۔ توجہ فرمائے، کیا جملے ہیں رسول اسلام کے کہ میری بیٹی سلمان، میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر تمہیں فائدہ پہنچائیں گی، 100 مقامات پر تمہیں مصیبتوں سے بچانے والی ہے، 100 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا، وہاں محبت فاطمہ سپر بن جائے گی۔ توجہ فرمائے عزیزان، فاطمہ کے لفظ کا مطلب ہی ہے کہ جو آتش جہنم سے اپنے شیعوں کو آزاد کرائے۔ سلمان، میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ ایسر تلک المواتن، ذرا سا حب فاطمہ کی عظمت سمجھے، جملہ سمجھ میں آئے تو اپنی ہاتھ سے اور اپنی زبان سے شہزادی کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر کے جواب دیجئے گا۔ کیا جملہ ہے؟ حب فاطمہ ینفع فی مئت موتن، محبت فاطمہ 100 مقامات پر فائدہ پہنچائے گی۔ ایسر تلک المواتن، ان میں سے آسان ترین مقامات، جو سب سے آسان مقامات ہے وہ ہے موت، قبر، میزان، صراط، محشر۔ یہ وہ مقامات ہے جو دنیا والوں کے لیے سخت ہے،
موت سب سے سخت ہے، قبر سب سے مشکل ہے، میزان سب سے ڈیفیکلٹ ہے، صراط کیسے عبور کرے سمجھ میں نہیں آتا۔ رسول اسلام نے کہا کہ جو سب سے آسان ہے وہ فاطمہ کی محبت کے لیے قبر ہے۔ اگر قبر کو جنت چاہتے ہو تو فاطمہ سے محبت کرو۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کی عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی ایسر و تلک المواطن، اس میں سے آسان ترین مقامات قبر، لیکن فاطمہ کی محبت وہاں مددگار ہوگی۔ جب فرشتہ ملک الموت کا آئے گا تو روایت کے جملے ہیں کہ انسان اس قدر کانپتا ہے۔ آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، روحوں کا سفر کیسٹ آ چکا ہے، لوگ دیکھتے ہیں 5 دن تک اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کچھ نہیں کریں گے الٹا سیدھا، لیکن 5 دن کے بعد پھر وہی وسواس ہوتا ہے جس کا ابلیس نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہی شہزادی کونین کی محبت ہے کہ جو میزان پہ ہمیں اس قدر گزار دے گی۔ شہزادی کی محبت میزان پہ جب قائم کی جائے گی تو ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہو نہ ہو، ایک پلڑے میں فاطمہ کی محبت ہوگی، ایک پلڑے میں فاطمہ کی ولایت ہوگی۔ اللہ کہے گا یہ تو فاطمہ کا ہے، اس سے پوچھنا کیا ہے؟ ورنہ محشر کا میدان اتنا سخت ہوگا عزیزان گرامی کہ رسول اسلام نے جہاں اللہ کا نبی بشیر ہے، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، وہیں ہمارے رسول و امام نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ رسول اسلام نے جہاں یہ کہا کہ فاطمہ کی محبت تمہیں ان مقامات سے فائدہ دے گی، وہیں محشر کے حساب و کتاب سے رسول اسلام نے ہوشیار رہنے کے لیے ہمیں کہا ہے کہ دیکھو وہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ سننے کے لیے آمادہ ہیں آپ؟ بہت سخت مرحلہ ہے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما دی جانے گا، بہت عجیب مرحلے سے میں گزر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے جہاں کہا حب فاطمہ ان مقامات پہ فائدہ پہنچائے گی، وہیں رسول اسلام نے ہوشیار بھی کیا مومنو، حب فاطمہ، ولایت فاطمہ کے تقدس کا خیال رکھو۔ جس دل میں فاطمہ کی محبت آ جائے وہاں مومنین کا حسد نہیں آتا۔ جس دل میں فاطمہ کی محبت آ جائے وہاں عزائے سید الشہداء پہ سیاستیں نہیں ہوتی۔ جس دل میں فاطمہ کی محبت آ جائے وہاں غازی عباس کے پرچم تلے سگے بھائی کی طرح رہتے ہیں۔ شاید جملہ نہیں پہنچا عزیزان گرامی۔ جہاں فاطمہ کی محبت ہوتی ہے وہاں گناہوں کا دخل نہیں ہوتا۔ جس گھر میں فاطمہ نام کی لڑکی ہو وہاں غربت نہیں آ سکتی، تو جس دل میں فاطمہ کی محبت ہو وہاں نجاست کہاں سے آ سکتی ہے؟ آپ توجہ فرمائیں، ہم ولایت فاطمہ کو محسوس کریں، اس میں فاطمہ کی دولت کو محسوس کریں۔ رسول اسلام نے 90 درجے 10ویں درجے کے ایمان کو بارگاہ میں بلایا۔ جناب ابوذر بھی آئے، بہت غور سے سنیں نوجوان بھائی۔ محشر کا میدان، حساب و کتاب یہ بہت سخت ہے۔ آل محمد کی شفاعت انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی، لیکن آل محمد نے کہا ہماری محبت لے کے آئے ہو تو عزت میں اضافہ کر کے آؤ۔ تمہارے شرٹ پہ کچھ اسٹار بنے ہو کہ یہ شیعہ ہے، یہ عزادار ہے، یہ فاطمہ کے جلوس میں جاتا تھا، یہ سبیل پہ پانی تقسیم کرتا تھا، یہ امام حسین کے نام کی حاضری کھلاتا تھا، تو یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں رکھے آؤ، یہ ایسی نعمت ایسی دولت لے کے آؤ کہ یہ فاطمہ کا چاہنے والا ہے۔ تو فاطمہ نے دنیا سے 3 چیزوں سے محبت کی۔ پہلی محبت کیا ہے؟ تلاوت و کتاب اللہ، زیارت و رسول اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کی فاطمہ نے کہا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے محبت ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت، رسول کی زیارت، خدا کی راہ میں خرچ۔ اگر ہمارے اندر یہ تینوں کوالٹی ہے تو ہم کہیں کہ ہم شہزادی کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ 3 قرآن مجید کی تلاوت فقط ماہ رمضان میں ہو رہی ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے عزادار نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اللہ کی رسول کی زیارت سے دور ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ کی ان شخصیتوں نے بتایا ہے۔ ابوذر ادھر آؤ، سلمان ادھر آؤ، دونوں ایمان کے درجے پہ ہیں۔ ہمارے آپ کی طرح مومن نہیں ہے کہ اپنے آپ سے مومن کہنا۔ کل ایمان نے کہا یہ 10ویں درجے پہ ہے، یہ 90 درجے پہ ہے، لیکن ان کی حالت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، بہت غور سے سنیے، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ ایک پتھر منگایا، اس کو آگ میں روشن کیا نبی اللہ نے۔ جناب ابوذر کو بھی سامنے بلایا، جناب سلمان کو بھی بلایا۔ 1 درہم سلمان کو دیا، 1 درہم ابوذر کو دیا، کہا کہ جاؤ خرچ کرو۔ شہزادی نے کیا کہا؟ انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ 10 درجے کے ایمان پہ سلمان کیسے پہنچے؟ رسول نے دونوں کو دیا۔ جناب سلمان بھی گئے، رسالت کی بارگاہ سے نکلے، ایک فقیر ایک سائل نظر آیا،
اللہ کی راہ میں محمد و آل محمد کی ولایت میں دے دیا. چلے گئے گھر. جناب ابوذر گئے گھر, زوجہ نے ایک لمبی لسٹ دے دی. اب وہ پورے بازار میں مارکیٹ میں گھومنے لگے, کچن کے سارے سامان کو خریدا, گھر آئے. دوسرے دن کا جب سورج روشن ہوا تو رسالت کی بارگاہ میں 10ویں درجے کا سورج بھی چمکا, 9ویں درجے کا سورج بھی چمکا, دونوں آئے. آج رسول ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے. رسول اسلام نے پتھر منگایا, آگ میں تپایا, روشن کیا, جلایا, لال جب ہو گیا تو سلمان کو بلا کے کہا, سلمان کل جو میں نے 1 درہم آپ کو عطا کیا تھا, اس پتھر پہ جا کے اس کا حساب دے دیجئے. انفاق فی سبیل اللہ, شہزادی نے کیا کہا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. جناب سلمان نے چونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا, پتھر پہ چڑھے, میں نے یا رسول اللہ خدا کی راہ میں انفاق کر دیا, اتر گئے, پاؤں جلا نہیں. جملہ پہنچے تو عزیزان گرامی اظہار فرمائیں گے آپ. سلمان پتھر پہ چڑھے, فوراً کہا کہ میں نے خدا کی راہ میں انفاق کر دیا, اتر آئے. ابوذر کی جبین پہ پسینے ہی پسینے ہیں کہ آلو کا حساب دے یا پیاز کا حساب دے, وہاں کے چاول کا حساب دے یا روٹی کا حساب دے. اب وہ پریشان ہے کس کس چیز کا حساب دے. رسول اسلام نے کہا, ابوذر پریشان نہ ہو, میں تمہیں آگ میں جلانا نہیں چاہ رہا ہوں, میں تو اس مثال سے دنیا والوں کو بے مثال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تھوڑی دیر کے لیے 9ویں درجے کے ایمان پر فائز ابوذر 1 درہم کا حساب دینے کے لیے پتھر پہ کھڑے ہونے میں پریشان ہے, تو دنیا سے اتنا لے کر آؤ جتنا حساب دینے کی طاقت رکھتے ہو. ایک صلوات پڑھے مل جل کی عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ صلی اللہ. توجہ فرما دیا, ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے عظمت محمد اللہم صلی اللہ. اچھا, لفظ انفاق کا معنی بھی بہت وسیع ہے. انفاق فقط پیسہ خرچ کرنے کا ہی نام نہیں ہے. اگر کوئی نیکی خرچ کی جائے تو وہ بھی انفاق ہے. صلوات سے بہتر کوئی نیکی کیا ہوگی؟ اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا جملے کہے شہزادی کے سلمان نے کہا انفاق فی سبیل اللہ, فوراً پتھر سے اتر گئے. ابوذر 9ویں درجے پہ بھی ہیں لیکن پریشان ہیں. اب ہمیں کتنا پریشان ہونا چاہیے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی جمع کر لیں, وہ بھی خرید لیں, وہ بھی لے آئیں. عزیزان گرامی, دولت وہ اچھی ہے جو مجلس فاطمی میں خرچ ہو جائے. شاید جملہ نہیں پہنچا عزیزان گرامی. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, میں ایک پیغام آپ کی خدمت میں ارسال کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں عزیزان گرامی ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے, ایک رسم بنی ہوئی ہے. مثلا فار ایگزامپل کہ عزا خانہ بنا ہوا ہے, اس کے چند حضرات ٹرسٹی ہیں, یا فلاں جگہ کوئی انجمن ہے وہ مجلس کر رہی ہے. میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو قبر میں آپ مجھے یاد کیجئے گا اگر اس پہ عمل کر گئے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو کرلا میں رہتے ہیں, حاجی نظر علی ایسٹ کرلا ایسٹ میں ویسٹ میں رہتے ہیں, تو ہم تو مظفرپور سے آئے ہیں, پونے سے آئے ہیں, یو پی سے آئے ہیں, تو ہم صرف جائیں گے مجلس میں شرکت کریں گے. 9 بجے مولانا کا ٹائم ہے تو ہم مجلس میں شرکت کریں گے, باقی سب کام تو وہاں ہو ہی رہا ہے. ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ توجہ فرمائیے گا. ایک سسٹم چلا آ رہا ہے, فلاں جگہ سے پیسہ آ جاتا ہے, فلاں جگہ سے تبرک. میں معیار ایمان بڑھانے کا وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہم فاطمہ کے عزادار ہیں, ہم فاطمہ کے سوگوار ہیں. لاکھ مجلس کا کوئی کارندہ, کوئی کام کرنے والا, کوئی کارکن کوئی ہو, ہم اپنے گھر سے یہ سوچ کے عزیزوں نکلے کہ آج مجلس فاطمی کا 3را روز ہے. ہم اس نیت سے نکلے کہ فرش پہ اگر کہیں پہ کوئی ڈسٹ ہو تو اسے ہٹا دے تاکہ وہاں فاطمہ کا عزادار بیٹھے. یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. ہم اس نیت سے اپنے گھر سے نکلے کہ آج مجلس فاطمہ میں جہاں پہ واٹر کولر رکھا, میں روایت کا مفہوم بیان کروں گا کہ اس کا ثواب اللہ کیا عطا کرے گا, انفاق فی سبیل اللہ. تو واٹر کولر پہ کھڑے ہو کے آج جب مجلس سے کوئی عزادار باہر نکلے گا تو ہم اسے 1 گلاس پانی فاطمہ کی محبت پہ پلائیں گے. روایت کے جملے قیامت کے دن انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس سے پوری روایت بیان کروں گا. ایک جملہ پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی شہزادی جب میدان محشر میں آئیں گی تو فاطمہ فاطمہ بن کر کہیں گی, اے اللہ آج فاطمہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اہل محشر دیکھ لیں فاطمہ کون ہے. توجہ فرمائیں. تو اللہ کہے گا فاطمہ تم جو چاہو کرو, جسے چاہو جنت میں لے جاؤ. تو فاطمہ کہیں گی رومان میری مجلس پڑھتے تھے جنت میں جائیں.
जाफर पुंजवानी साहब मजलिस कराते थे, ये जाएं। हुसैन जैदी साहब, नाम मुझे सबका याद नहीं, सदफ साहब शेर पढ़ते थे, ये जाएं। राशिद साहब माशाल्लाह सोशल मीडिया पे खूब बैनर लगाते थे, ये जाएं। सैयद अब्बास करबला से परचम लेके आए हैं, ये तकसीम कर रहे हैं फातिमा के नाम पर। रिवायत के जुमले हैं कि मैं कहूँगा कि या अल्लाह, आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि अहले महशर देखे मेरा मकाम क्या है। जुमला पहुँचना चाहिए अज़ीज़ान गिरामी। छठे इमाम की हदीस है, फातिमा फ़कत नहीं, जो फातिमा की मोहब्बत रखेगा वो भी सर उठा के कहेगा मैं देखना चाहता हूँ कि आज अहले महशर देख लें, जिस फातिमा के नाम पे लोग दुनिया में ताना देते थे, वो देख लें कि फातिमा की मोहब्बत का अल्लाह ने क्या सिला दिया है, फातिमा की मोहब्बत पे अल्लाह ने क्या अज्र दिया है। फातिमा की मोहब्बत हमें रुसवा नहीं होने देती, फातिमा की मोहब्बत हमें कहीं नीचा नहीं होने देती। पूरी दुनिया में आज आलम तशय्यो अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा अहलहु व हुवा मुस्तहक़ हो। हमारी कौम पूरी दुनिया में ज़िंदा नहीं है, बल्कि विलायत अली के सदक़े में इज़्ज़तों के साथ ज़िंदा है। तवज्जो फरमाइए, ज़िंदा तो बहुत से लोग हैं, लेकिन बेइज़्ज़त मुआशरे में जिस कौम की इज़्ज़त है वो हमारी कौम है। उस इज़्ज़त को पामाल होने से आज हम बचा लें। फातिमा ने इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अली इब्न अबी तालिब की विलायत को, अली इब्न अबी तालिब की अज़मत को, अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उस कुर्बानी को हमारा आप याद रखें। फ़कत फ़ातिमा ने कुर्बानी नहीं पेश की है, फ़ातिमा के घर की छोटी बच्ची भी अगर है, अल्लाह आपकी बच्चियों को सलामत रखे, अल्लाह हम सब को सीरत ज़हरा पे चलने की तौफ़ीक करामत फ़रमाए। आप रोने के लिए आमादा हैं, मुसीबत फ़ातिमा रोने के लिए मसाइब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, शहज़ादी का मरसिया आप याद कर लें। आपको शहज़ादी पर रोने के लिए, शहज़ादी के गम में आंसू बहाने के लिए तसव्वुर इमाम ज़मान काफ़ी कि हमारे वक्त का इमाम पर्दे गैब में है, वक्त का इमाम है और जन्नतुल बकी मिसमार है। तवज्जो, हमारी आंखों के सामने अगर हमारे किसी रिश्तेदार की कब्र तोड़ दी जाए, खाना नहीं खाएंगे जब तक हम कब्र न बनवा दें। इमाम ज़माना मुख्तार कायनात होकर भी आज उनकी दादी की कब्र टूटी हुई है, उनके चार आबा व अजदाद की कब्र मिसमार है। गौर करें कि इमाम ज़माना कितना रोते होंगे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी फरियाद करते होंगे। अजीज़ों, फ़ातिमा की मुसीबत पर शर्मा कर न रोया करो। यकीन कामिल है कि इमाम ज़माना मजलिस में ज़रूर आए होंगे। ऐन तालिब बेदमिल मक़तूल बेकरबला, ए यूसुफ़ ज़हरा इब्न फ़ातिमा, हमारी सज़ा को कबूल फरमाए। मौला हमसे जो कोताही हो जाए, आपकी जद्दा के गम में अगर आंसू न निकल सके तो शायद कोई गुनाह किया है, मौला उन गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं हम। अज़ीज़ान गिरामी, फ़ातिमा इतनी गरीब है कि आज हज और उम्रे को लोग मक्का जाते हैं तो मालूम है हिंदुस्तान आकर क्या कहते हैं, माशा अल्लाह अरब की सड़कें कितनी अच्छी हैं, मक्के की इमारतें कितनी बुलंद हैं, माशा अल्लाह गर्मी का एहसास नहीं होता, होटल में भी एसी है। जाते हैं हम मक्के में खाने काबा का तवाफ, वहाँ भी एसी की ठंडी हवा है। कोई गैरतदार मुसलमान ये पलट कर नहीं कहता हाय रे मदीने में नबी की एकलौती बेटी की कब्र क्यों ताराज। अजरकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। हाँ ज़ादारो, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, या फातिमा करके वक्त के इमाम को पुरसा पेश करें, या सैयदा कह के इमाम ज़माना को याद करें। अज़ीज़ान गिरामी, कोई ये नहीं कहता कि जहाँ पे नबी के रोज़े की जाली रखी है वहीं पे नबी की एकलौती की बेटी की कब्र टूटी है। हाँ अज़ीज़ो, चार इमाम के जिनकी कब्र मिसमार है, जिनकी कब्र एक इमाम नहीं चार इमाम। जब अरबईन आता है ना, हम लोग कितनी तैयारी करते हैं, इमाम हुसैन के हरम जाते हैं, क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। इमाम हुसैन की जरी का बोसा लेते हैं, मौला अब्बास की जरी पे जाते हैं, दिल की तमन्ना है ना गाजी की ज़ियारत हो जाए, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास। लेकिन अज़ीज़ो, 3 जमाती सानी जब आती है, शहजादी की शहादत, तो कोई चाहने वाला बकी भी जाके एक ज़ियारत नहीं पढ़ सकता।
اجرکم اللہ ھذا دار حق زہرا ہمیں ادا کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک ایرانی تھا، وہ مکہ گیا، خانہ کعبہ کی اس نے زیارت کی، طواف کعبہ کیا، مدینے آیا، نبی کی جالی کو بوسا لیا اور کہتا ہے آؤ ذرا نبی کی بیٹی کی زیارت کو جائیں۔ جب مدینے سے اس مقام پہ آیا جو جنت البقیع کی قبر ہے، جنت البقیع کا قبرستان ہے، جب یہ شیعہ وہاں پہ آتا ہے، آنے کے بعد جب ٹوٹی ٹوٹی قبر دیکھتا ہے، ٹوٹی ٹوٹی مسمار قبریں دیکھتا ہے، نبی کی جالی کی طرف دیکھتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے اے نبی اللہ آپ کا ایک بیٹا مشہد میں آیا، ہم نے اتنا بڑا روضہ بنایا، آپ کی ایک لوتی بیٹی آپ کے پڑوس میں ہے، قبریں تاراج ہیں، کوئی چراغ جلانے والا نہیں، کوئی پرسان حال۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔